بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قابیل اور حابیل کا مکمل اور تفصیلی واقعہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ ناظرین، زمین پر آدم علیہ السلام اور حوا کا تنہا وجود جلد ہی بدل گیا۔ انہیں پہلے جڑواں بچوں سے نوازا گیا، قابیل اور اس کی بہن، اور دوسری بار بھی جڑواں بچوں سے نوازا گیا۔ جب انہوں نے حابیل اور اس کی بہن کا استقبال کیا، ناظرین، بچے جوان، صحت مند، بالغوں کے طور پر بڑے ہوئے، جبکہ خاندان نے اللہ تعالیٰ کی کافی نعمتوں کے ساتھ ایک عاجزانہ زندگی کا لطف اٹھایا۔ قابیل نے زمین کاشت کی، جبکہ حابیل نے مویشی پالے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کا ایک حصہ اور حوا کی زمین پر بے دخلی کا مقصد زمین کو فضل شناس انسانوں سے آباد کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ جب بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی کی کہ ہر بیٹے کی شادی دوسری کی جڑواں بہن سے کر دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا خاندان وجود میں نہیں آیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک دوسرے کے جڑواں بچوں سے شادی کریں، جبکہ حابیل اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ قابیل زیادہ خوش نہیں تھا، جبکہ حابیل اپنی ذہانت، فرما برداری اور اللہ کی مرضی کی اطاعت کے لیے اپنی تیاری کے لیے جانا چاہتا تھا۔ قابیل متکبر، خود غرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ ناظرین، قابیل اس حکم سے ناخوش تھا کیونکہ اس کے مطابق حابیل کی جڑواں بہن اس کی اپنی آنکھوں کی طرح خوش نہیں تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی کیونکہ اس نے اپنے والد کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام ایک کشمکش میں تھے۔ وہ غیر یقینی تھے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر بیٹا اس کے نام پر قربانی کرے اور وہ اس بیٹے پر احسان کرے گا جس کی قربانی اس نے قبول کی۔ ناظرین، جہاں حابیل نے اپنا بہترین براہ اللہ کو پیش کیا، قابیل نے اپنی بدترین فصل پیش کی، لہٰذا فطری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کی پیشکش کو قبول کر لیا، جبکہ قابیل کی اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اس کی پیشکش میں اس کی بے وفائی نے اس کی درخواست کو روک دیا۔ ناظرین، غصے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی، میں تمہیں مار دوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ صرف مخلصین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھاؤ اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ، پھر آپ ان میں سے ہوں گے جو آگ میں جائیں گے۔ ناظرین، حابیل اپنے بھائی کی دھمکیوں سے نہیں گھبرایا تھا، لیکن اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس نے اپنے بھائی کو یاد دلایا کہ وہ اللہ کے راستے سے نہ بھٹکے۔ قابیل کو اپنے بھائی سے جو نفرت تھی وہ خاندانی بندوں اور جذبات کی دیگر تمام شکلوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا، جیسا کہ توقع کی گئی تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی کی تنبیہات پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے حابیل کو پتھر سے مارا اور ایک ہی لمحے میں اسے مار ڈالا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی موت اور قتل تھا۔ ناظرین، جو وقت گزرتا گیا اور حابیل گھر واپس نہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب انہوں نے قابیل سے حابیل کے ٹھکانے کے بارے میں دریافت کیا تو قابیل نے بتایا کہ وہ اس کے بھائی کا محافظ نہیں ہے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، ان کا پیارا حابیل نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام غم سے نڈال ہو گئے۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو یقین نہ تھا کہ
کہ حابیل کی لاش کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر طرف گھومتا رہا، سوچتا رہا کہ وہ لاش کو اپنے گھر والوں سے کیسے چھپا سکتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہوا، قابیل اپنے بھائی کے لیے پچھتاوا محسوس کرنے لگا اور جرم پر قابو پا گیا۔ ناظرین، میت کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قابیل کو 2 کووں کی موت اور تدفین کا گواہ بنایا۔ قابیل نے دیکھا کہ کوا اپنے پنجوں اور چونچ کا استعمال کرتے ہوئے زمین میں گڑھا کھودتا ہے، لاش کو اس میں دھکیل دیتا ہے اور اسے ریت سے ڈھانپتا ہے۔ قابیل نے اس کی پیروی کی اور اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا اور غم سے نڈال ہو گئے۔ حابیل کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب قابیل شیطان کے زیر اثر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اس سے متوقع فرائض کو انجام دیا۔ وہ اپنے بچوں اور نواسوں کو ابلیس سے متنبع کرتے رہے اور انہیں مسلسل یاد دلاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی نافرمانی کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔